جنگ کربلا۔ آخر یزید پلید امام حسین کو اپنی بیعت قبول کرنے کے لیے بار بار فورس کیوں کرتا رہا، اور امام حسین نواسۂ رسول نے یزید پلید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کربلا کی پوری ہسٹری یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید پلید تخت نشین بن گیا، زبردستی اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اپنی بیعت قبول کرنے کے لیے خطوط و حکم نامے روانہ کر دیے۔ مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا، ہر خاص و عام سے میری بیعت لے لو۔ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان لوگوں سے سب سے پہلے بیعت لو، ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید گھبرایا، کیونکہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان حضرات سے بیعت لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر ولید نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے، جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ وہ مروان اور اس کے باپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کہا، اور جس کے باپ پر پیارے نبی نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر کر دیا، طائف میں رہنے کا حکم فرما دیا۔ ایسے مروان سے خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینے کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو مروان نے کہا، ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت لے لیں، اگر وہ بیعت لے لیں تو بہتر، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورے کے بعد گورنر ولید نے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ امام حسین اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے اور اپنے جوانوں کو مکان کے باہر کھڑا کر دیا اور فرمایا، اگر تم لوگوں کو لگے کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً مکان کے اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور آپ کو یزید کی بیعت لینے کے لیے کہا۔ امام حسین نے فرمایا، میرے جیسا آدمی اس طرح سے چھپ کر بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں اور پھر ان سب کے سامنے مجھ سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے ولید سے برہم ہو کر کہا، اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور ان کی بیعت نہ لی تو پھر آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر امام حسین کھڑے ہو گئے اور فرمایا، او ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم آپ ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا، افسوس تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسۂ رسول کو اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں مانی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا بھی مال مل جائے تو بھی میں اپنے ہاتھوں کو نواسۂ رسول کے خون سے آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین خوب جانتے تھے کہ بیعت سے انکار کرنے کے بعد
یزید جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی غیرت اور تقویٰ پرہیزگاری نے ہرگز اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر اس نااہل کی بیعت قبول کر لیں اور نواسۂ رسول ہو کر اسلام و مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کی جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اس سے اسلام کا نظام دھڑم بڑم ہو جاتا اور دین اسلام میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا۔ امام حسین نے فرمایا اس وقت میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات کو اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔